سے بھی آئے ہو، مکتبہ بریلوی سے آئے ہو، اہل حدیث سے آئے ہو، دیوبند سے آئے ہو، سنی ہو، جتنے بھی حضرات ہو، سنو قاضی کی بات۔ اللہ نے فرمایا رحمت بھیج دے، رحمت مت بھیجو میرے محبوب پر۔ رسول اللہ نے سکھلایا تسی کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو خود بھیج دے۔ کیوں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو، اللہ میں محتاج رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس پہ کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات کھیلتے اللہ نے حضور کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا، وہ کوئی ہٹا سکتا نہیں۔ سوال یہ ہے میں کیوں بولوں؟ ابھی آدھی رات کے نقطے ہیں نہیں، لیکن میں مجبور ہوں۔ میں کیوں بولوں؟ میرے بولنے سے کیا ہوگا؟ میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ حضور کا شان تو کوئی کم کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ نے نام ہی محمد رکھوایا، کوئی توہین کرنا بھی چاہے تو جب بولے گا محمد تو توہین نہیں تعریف ہوگی۔ صاحبان توجہ ہے، تعریف ہو، لیکن میں کیوں بولوں؟ میرے بولنے سے کیا ہے؟ اب مجھ سے زیادہ وقت کا اصرار مت کیجیے گا، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے جب آیت کریمہ نازل فرمائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، میں رکا اس لیے کہ یہ سب کو آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، میں بھی بھیجتا، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں تو تسی بھی بھیجتے۔ میں تقریر پڑھنی نہیں، میں بول کے پیوڑی، میں بھی بھیجتا ہوں۔ اور کچھ اسٹیج پہ آیا گیا تو دعا ہوئے گی، بس میں منتیں اس سٹیج پہ نہیں جاتا، میں منتیں کرا۔ میں بھی بھیجتا، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں تو تسی مومنوں کو کم کرنے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، درود بھی بھیجنا ہے تو سلام بھی پڑھنا ہے۔ بڑی توجہ رکھنا میرے یہاں، تسی دو کام کرنا، سلام پڑھنا ہے تے درود بھیجنا ہے۔ سلام پڑھنا ہے، درود بھیجنا ہے۔ اللہ ہمیں رولے کو ہے، ترجمہ ہی پڑھو تو رولا مر جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے سن سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ سوال کر دے اما السلام علیک یا رسول اللہ فقد علمنا فکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، ہم نے درود کیا بھیجنا ہے؟ تو جو ہے دوست ہم نے جو سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم فقط عالم نہ ہو، ہم جانتے ہیں۔ ہم نے فکیف الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نے درود کیا بھیجنا؟
رسول اللہ آپ جواب دیتے ہیں. میرے بات توجہ رکھو، میں بڑی ذمہ داری نال بول رہا ہوں. رسول اللہ آپ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں قولوا کہو اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. کبھی اس کا معنی غور کیا؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ درود بھیج دے. چھڈو تقریر کس نو آخدن، خطابت کس نو آخدن، واز کس نو آخدن، بیان کس نو آخدن. نہ میں مبلغاں کہ بیان کراں، نہ واعظاں کہ واز بیان کراں، نہ خطیباں کہ خطابت کراں، نہ مقرراں کہ تقریر کراں. میں کہہ رہا صرف میرا ایک جملہ لو. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. بڑی عجیب گل ہے، اللہ کہہ رہے ہیں خوشی بھیجو. اللہ نے حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تسی بھیجو مومنو، تسی بھیجو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں تسی آکھو اللہم صلی، تو بھیج دے. پریشان ہو تو گل میری سمجھ آ رہی ہے، یہ گل میری سمجھ آ رہی ہے بڑی یار. ایمانداری نال دسو، اللہ کہے نماز پڑھو تو کہہ سکتا ہے خود پڑھ، کافر ہو جائے گا. اللہ کہے روزہ رکھو تو کہہ سکتا ہے خود رکھ، کافر ہو جائے گا. لیکن اتنے دیکھو اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو. اسی کہ اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. میں ایویں نہیں رولا پاندا من 10 بجے لے جاؤ. حقیقت گل ہے، میں اس ٹائم پریشانی نہیں ہے، جانتے نہیں اس طرح ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. حقیقت گل ہے. اللہم صلی علی محمد، اللہ بھیج دے. منوے حکم کرن بھائی ایسے کروڑ روپیہ دے دے. اے منو کہن ایسے کروڑ روپیہ دے دے. اور میرے کول ہوئے تو میں دیاں، تو میرے کول ہونا ہے تو میں دینا ہے. پہلے مولوی کو تے پوچھو درود کن لگن، درود کے معنی کی ہے؟ اللہ نے کہا بھیج دے. رسول اللہ فرماتے ہیں پانسی اللہ نے کہا تو بھیج دے. درود کہتے ہیں رحمت کو، درود کہتے ہیں سنو جتنے بھی آئے ہو، مکتبہ بریلوی سے آئے ہو، اہل حدیث سے آئے ہو، دیوبند سے آئے ہو، سنی ہو، جتنے بھی Bluetooth mode paired. رسول اللہ نے سکھلایا تسی کہو مکتبہ بریلوی سے آئے ہو، اہل حدیث سے آئے ہو، دیوبند سے آئے ہو، سنی ہو، جتنے بھی حضرات ہو، سنو قاضی کی بات. اللہ نے فرمایا رحمت بھیج دے، رحمت بھیجو میرے محبوب پر. رسول اللہ نے سکھلایا تسی کہو اللہم صلی علی محمد، اللہ تو خود بھیج دے. کیوں درود کہتے ہیں رحمت کو. اللہ میں تو طالب رحمت، میں تو محتاج رحمت، میں اس کو کیا رحمت بھیجوں جو ساری کائنات سے میری جو بھی رحمت ہو گئے تھے سمجھ آ رہی ہے میری تو نہیں میرے پر رحمت ہوگے تو میں بھیجنی. اللہم صلی علی محمد. میں گل کرن لگا سا منو کی ملنا بولن نال، منو کی ملنا آن نال، منو کی ملنا ختم نبوت دی کانفرنس سجان نال. اللہم صلی علی محمد، اللہ تو آپ بھیج. رحمت ہے ہی تیرے کول، میں اس میں کیا رحمت بھیجوں جسے تو نے بمار سینا کہی رحمت
العالمین بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا تو رسول بھیجنا جب میرے حوالے کر دیتا میں تے محبوب تے جڑی رحمت بھیجنی ہے وہ تے میں جاندا ہوں میں پھر تیرے تے داغا پکڑ دے سبحان اللہ. میں پہلے تیرے تا درجے بلند کرنے ہوں میں پہلے تیریاں رحمت تیرے تے رحمت بھیجنیاں نے. کیوں؟ اس ہستے کے محبوب تے جڑی بھیجنی ہے میں تیرے کو پوچھ کے نہیں بھیجنا. 70,000 فرشتہ شروع آندا سلام پڑھنا ہوگا سنی بولے میرے کی پڑھنا ہوگا سلام پڑھنا ہوگا. 70,000 شام میں ہوتا ہے تو میں کیا نا میں نہیں پڑھتا میں دعا کرانے لگا اللہ منو کی حضور کی شان سے اللہ بلند کی تھی ورفعنا لک ذکرک. محبوب میں کی بلند کر دیے ایک کر سکتے ہی نہیں میں آپ کر دیتی ہے ورفعنا. اور محبوب ہم نے آپ کی شان کو اتنا بلند کر دیا اتنا عرفہ کر دیا اتنا اونچا کر دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری شہرت کسی خطیب کی محتاج رہے تیرا چرچا کسی محفل کا محتاج رہے تیری سیرت کسی خان کی محتاج رہے تیری صورت کسی شناسان کی محتاج رہے. نہیں میرے پیارے محبوب میرے لاڈلے محبوب فرات کے پردے والے محبوب لین کے زلف والے محبوب آزاد الجسد کے چکلے والے محبوب آسمان کے دانتوں والے محبوب آقا کی جڑی والے محبوب علم مشراب سینے والے محبوب میرے لاڈلے محبوب میرے پیارے محبوب حلیمہ کی خفیہ کو شدانی والے محبوب ابو بکر کی گودے میں شوار میرے لاڈلے محبوب ورفعنا ہمارے ہم نے آج کے ذکر کو کر دیا ہم نے کر دیا ہم نے فخریہ انداز میرے رب کوئی گٹا کے دیکھے کوئی گٹا سکے دنیا پہ کتنے کتنی بھی آدھیا کے سو کے چکر اتنے کہ ندی نگاہی میرے بابو ورفعنا محبوب ہم نے آپ کو ذکر بلند کر دیا بنانے چکر میں آخری نہیں کل ہوگی اگر یہ معنی ہوتا نا ورفعنا میں سیدھا کروں گا بڑے چکر میں رہتا ہوں. اگر یہ مانا ہوتا نا کہ ہم نے آپ کو ذکر بلند کر دیا اتنا جملہ کافی تھا ورفعنا ذکرک ورفعنا ذکرک ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. لیکن اللہ کے بندے ورفعنا لک ذکرک لاکا تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے تیرے لیے تیرے لیے. میں کہا کرتا ہوں اتنا میٹھا جملہ ہے آپ کسی کے گھر جاؤ کسی کے کیا اس کے گھر جاؤ جس سے محبت کا دعویٰ ہے اور جا کے کہو میں تیرے گھر آیا تیرے لیے میرا تیرے گھر آنے کا مقصد کھانا نہیں پینا نہیں پیغام لینا دینا نہیں سونا بیٹھنا اٹھنا جاگنا کچھ نہیں میں تیرے گھر آیا تیرے لیے کیا مطلب تو راضی ہو جائے مجھے تو سنائی دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک محبوب ہمیں تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا تو راضی ہو جائے. اچھا میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا تو ہوگا وہی جو تو چاہے گا ہو جائے گا دالے میں ڈالوں گا ہو جائے گا پیڑے میں پیڑوں گا ہو جائے گا یہیں پر میں یہیں پر ہوں گا ہو جائے گا چلا جاؤں گا میں تیرے گھر آیا تیرے لیے آیا مجھے تو یوں سنائی دیتا ہے جسے اللہ بتاتے ہیں محبوب ورفعنا لک ذکرک محبوب ہم نے تیرا ذکر بلند کیا تیرے لیے کیا. آج دفعہ میں اپنا قانون بدل کے بھی ویسا کر دوں گا جیسا تو چاہے گا تو چاہے گا میں تیرے بولتے رہے تو چاہے گا میں ذرا پیچھے جائیں تو دعا دوں گا تو چاہے گا نا چاند پورے ہو جائے کر دوں گا تو چاہے گا نا دھگلا بدل جائے بدل دوں گا تو چاہے گا نا بھول آپ کے بیٹے کو چیر دے پھر بعد دوں گا تو چاہے گا نا دو چار کی دریا میں کھلا دوں گا تو چاہے گا نا عمر مل جائے ورفعنا اور توجہ طالب علم رکھے واللہ کہ اتنی محبت محبوب واسطے تیرے لیے تیرے لیے
اور اس کے علاوہ بھی یہ جو کا ہے نا کا، اس کا بھی مطلب ہے معبود یہ لازم تیرے لیے، یہ بھی تیرے لیے. والضحى والليل إذا سجى ما بدك كا ربك كا وما قلى وللآخرة خير لك كا من الأولى ولسوف يعطيك كا ربك كا فترضى ألم يجدك كا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك وما أرسلنا إلا أرسلنا. اللہ اتنی محبت ہے محبوب سے. اللہ فرماتے ہیں میرے کو کی کچھ رہے میرے محبوب کو نتو دے میرے محبوب کو ایک منو کی کہہ رہے جب میں حضور بھی تو کیا حضور ہاتھ بن کے کہہ رہے سن اللہم انا نستعین بک اللہم انا نستعین بک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک سبحانک لا تیرے لیے حضور فرما رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک فإن الحمد والنعمت لک میں نے کہا مولا میں سمجھ گیا اس نے کہا تیرے لیے اس نے کہا تیرے لیے تو نے کہا اس نے کہا ان الحمد حمد تیرے لیے تو نے کہا رفعنا کا ذکر تیرے لیے اس نے کہا تو ان صلاتی میری نماز تیرے لیے میرا کلام تیرے لیے میرا رکوع تیرے لیے میرا سجدہ تیرے لیے تو نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میرا درود تیرے لیے اس نے کہا مستقی میری قربانی تیرے لیے تو نے کہا السلام علیکم ایھا النبی میرا سلام تیرے لیے تو پھر قاضی کیوں نہیں کہے ہے کس کے لیے رشوہ فضیل سے ہے کس کے لیے رشوہ فضیل سے صبر یہ زمزر سارے جہاں تیرے لیے آرائش سے حال حسنی کے سبب یہ انجمن کرمی تیرے لیے ہے جس میں تبین میں شہر جاتے چھپا میں شادہ یہ کہ سارے تیرے لیے ہے یہ گران ہوا آئیش سے دو عالم یہ عرض سماشن ہے یہ سب تیرے لیے ہے بیداری خاطر ہوگا سے دو عالم مومن رشاق میں فسن تیرے لیے ہر گھر کی موجوں میں تلاکن تیرے ہر جیل کے سینے میں سکون تیرے لیے ہر فرشتوں پر یہاں پاک خموشی میں تیرا راز ہر شاخ میں سنفوشی میں تیرے لیے ہے مدلہ تیرے لیے مدینہ تیرے لیے توحید کا ہر عید میں تیرے لیے ہے تجھے دیا تجھے دیا سارا جہاں تیرے لیے سبحان اور دعا کر لیجیے ٹھیک ہے میں جیب پہ رکھ دینا چکر آ رہی ہے میرا دوستوں توجہ ہے میرے میرا بولنا اس واسطے وہ تاج سے کوئی نہ سکتا نہیں میں اپنے واسطے بولنا میں رحمت دی انتظار رب کے نہ کرا وہ تد بھی بھیجتا ہے انہیں بھیجنی ساری کائنات نہ پڑے درود پھر بھی رب نے حضور تو درود بھیجنا بھیج بھی ہوئی ہے انہیں پہلے دس دیتا ہے میں بھیجتا سبحان اللہ دو شاکر اتنا بھی میں بھیجنے لگا میں بھیج رہا ہوں میرے ملائکہ لے کے جان دیں تیرے کو میں اس واسطے کہلوا رہے ہیں پہلے پہلے تے ہم نگاہ رہتا بھیجنی سبحان اللہ تے محبوب نو چاہے گا نا تے پتھر بول پہن گئے تے حضور فرماندے حضرت علی دا قول ہے حضرت علی راضی میں حضرت علی فرماندے حضور نے فرمایا کہ میں انہاں پتھراں نو جاندا جڑے مینوں سلام کردے سن
پتھر سلام کر دے سن او میں پتھراں دی گل کر رہا ہوں میرا قصور نہیں جو 12:30 تو ٹائم اتنے پونا ایک ہو گیا میں پتھراں دی گل کر رہا ہوں پتھریاں دی نہیں میں کدھر جا کے سنا میں کدھر حضور فرماندے میں انہاں پتھراں نوں بھی جاندا انہاں درختاں نوں بھی جاندا جڑے میرے تے سلام پڑھدے سن سبحان اللہ تے پھر میں نے کہن دے پتھر تے قائل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات آشتے ہو سبحان اللہ میرے جس جملے سے اعتراض ہے میں جواب دے متعال پتھر تو بھیجے سلام پتھر نے تو سلام بھیجے اور میں اس واسطے بھیجنا ہے کہ میرے تے رحمتاں ہوتا ورنہ حضور دا مقام میرے اللہ نے بہت اچھا کر دیتا ہے اتنا اچھا کر دیتا اتنا اعلیٰ کر دیتا توجہ رکھنا میں زیادہ لمبی گل کرنی نہیں میں زیادہ لمبی بحث لے کے جانی نہیں اتنا اعلیٰ کر دیتا کہ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی فرماندن یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں سبحان اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں ایک تجھ میں حضرت نے لکھا جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں میرا ذوق جاگا میں نے نیچے جملہ لکھا یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دو ذرا تجھ میں ہے تجھ سے ہے تجھ میں ہے دو چار بنے ہوئے میری نگاہ پہ یہ اور گردن بھی بڑی اوکھی ہے ہلڑی تجھ میں ہے تجھ سے ہے شروع منور پڑھن دیو تجھ میں ہے تجھ سے ہے او توجہ ہے میرے کو تجھ میں پھر گل ہوئی ہے تجھ میں ہے تجھ سے ہے آدم کی انابت تجھ میں ہے نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے ابراہیم کا ولولہ توحید ذوق والے واسطے خوش کا بندہ بے شک جاوے جا کے بیوی کو جا کے آرام کرے خوش میں کہہ دیتا ہے کہ بیوی پر جا کے آرام کرے لیکن خوش کے تو ہم بھی ہوگی کانگی میں کہہ دیتا ہے میرا ذوق ہے بہرحال میری بندی خوش کے بندے اثر نہیں ہوندو یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہے آدم کی انابت تجھ میں ہے نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے یوسف کا حسن تجھ میں ہے موسیٰ کا جلال تجھ میں ہے موسیٰ کا حکمت تجھ میں ہے سلیمان کی حکومت تجھ میں ہے ابو بکر کی صداقت تجھ سے عمر کی عدالت تجھ سے عثمان کی سخاوت تجھ سے حیدر کی شجاعت تجھ سے معاویہ حسن کی سیاست تجھ سے جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں جہاں کے سارے کمالات تجھ سے جن کے کمال تجھ میں ہیں انہیں اولیاء کہتے ہیں جن کے کمال تجھ سے سماج جہاں کے سارے کمالات رب نے اکٹھے کیے چلو ختم نبوت ایک نقطہ لے آئی لو سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سپری میری نانا آیا ماشاءاللہ اتنا شکر بیٹھی اللہ سلامت رکھے حاجی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں اللہ انہیں خوش رکھے توجہ رکھنا ایک نقطہ عرض کرنے لگا میرے آقا آخر میں تشریف لائے یہ وقت اگر سے نقطوں کا نہیں لیکن میں مجبور ہوں کہ ایک عرض کیے دیتا ہوں حضور آخر میں
صابری بھیا توجہ رکھو، حضور آخر میں تشریف لائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا شروع میں آتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا درمیان میں تشریف لاتے. مقام یہی ہوتا، امام الانبیاء ہوتے، مقام یہی ہوتا، نبیوں کا سردار ہوتے، مقام یہی ہوتا، اللہ کے حبیب ہوتے، مقام یہی ہوتا، اللہ کے محبوب ہوتے. شروع میں آ جاتے ہیں، درمیان میں آ جاتے ہیں، آخر میں تشریف لائے. صاحبان توجہ ہے، مجھے اب دیکھ رہے ہیں آپ. حضور آخر میں مجھے دیکھیے، میں جلدی اٹھنے لگا ہوں. آخر میں تشریف لائے، شروع میں بھی آ سکتے، درمیان میں بھی، آخر میں بھیجا. توجہ رکھنا، توجہ. کئی سارے اس کے جوابات ہیں، میں صرف ایک عرض کر رہی ہوں. ایک نبی کا ماننے والا، ہم تو الحمدللہ اللہ کے سارے سچے نبیوں کو مانتے ہیں. عقیدہ سمجھ لیجیے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے میرے رب نے نبی بھیجے سارے سچے، سارے سچے. اب نقطہ سمجھ، ایک نبی کا ماننے والا اس وقت، جس وقت وہ نبی تھا، اس نبی کا امتی اپنے دور میں کامل مومن. کامل مومن وہ چل رہا ہے. جب اگلا نبی آ گیا، جب اگلا نبی آ گیا، اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا. سبحان اللہ، صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ اب پچھلے نبی پر ایمان کافی نہ رہا. وہ جو ایمان کامل تھا اب نہ رہا. اب ایمان کامل کب بنے گا؟ جب اگلے پر ایمان لائے گا. پچھلے پر ایمان، اس جملے پہ ذرا لکھو اپنے ذہنوں میں، پچھلے پر ایمان اب کافی نہ رہا اگلے نبی کے آنے پر. بس مثلا حضرت موسیٰ کا ماننے والا، شریعت موسوی کا پابند، حضرت موسیٰ کا امتی، اپنے دور کا مومن، وہ چل رہا ہے. جب حضرت عیسیٰ آ گئے، اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا. ہے کسی کے پاس اس کا ترازو تو قاضی کا جملہ تولنا. اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا. اب ایمان کامل تب بنے گا جب عیسیٰ پر ایمان لائے گا. اللہ فرماتے ہیں اگر میرا محبوب شروع میں آ جاتا یا درمیان میں آ جاتا یا اس کے بعد کسی اور میں آنا ہوتا تو میرے محبوب کا امتی اپنے دور کا کامل مومن اگلے نبی کے آنے پر اس کی زندگی میں ایسا لمحہ آ جاتا کہ اس کا ایمان کامل نہ رہتا. میری رحمت گوارا نہیں کر سکتی، وہ میری محبوب کا امتی اور اس کا ایمان. اور کسی زندگی کے موڑ پر، زندگی کے کسی موڑ پر میرے محبوب پر ایمان لانے کا اب کسی اور کا ایمان اس کے مقدم ہو جائے تو میں دوبارہ نہیں کر سکتے. اس لیے محبوب سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ایک اور جملہ نبی، اللہ اکبر کبیرہ. نبی کا کئی معنی ہیں. نبی پیغام لانے والا، پیغام لے کر آنے والا. نبی غیب کی خبریں پہنچانے والا، اللہ سے لے کر غیب کی خبریں پہنچانے والا، اللہ کا نمائندہ، قاصد اللہ کی طرف سے. ایک اہل ادب نے اس کا مانا، ایک اہل ادب نے اس کا مانا کیا
بڑی لطف آ گیا سبحان اللہ انہوں نے لکھا نبی جس سے اللہ بات کر سبحان اللہ جس سے اللہ بات کرے اللہ فرماتے ہیں بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا اللہ فرماتے ہیں محبوب تجھ سے پہلے باتیں ہوتی رہیں گی لیکن جب تم سے کی اب بھی جب تم سے بات کر لی اب کسی اور اب بیلوں سے پتا نہیں اور بات میں کوئی سراب بیلوں سے تو نہیں اور بعد میں کوئی قابل نہیں جب تم سے باتیں کر لی ہم نے کسی اور سے جس کو کونے میں کوئی سمجھ وہ جیسے مرانا ہمارا نبی آگے تو سچنے تو صرف اس لیے ان کو دیکھا تو یاد ہے ہمارا نبی سچنے بغانے فسن سے کبھی گمن والے والا ہمارا نبی اس کی نسبت سے ہو جائے وہ سچا ہمارا نبی ہمیں جو دعایا ہمارا نبی سچیاں کھوتے دارا ہمارا نبی یہ تو عیسیٰ سے فریاد ہے وہ سوچا سہارا ہمارا نبی مکش بھاشا ضرور شاہ ہمارا 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 نبی جن تجلمہ سے سن سے سبت ہے خدر وہ حسین ہو سکتا ہے ہمارا نبی وہ تم حبیب ہے پیارا نبی سن سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگا سمیں آمینہ کیا دولانا ہمارا کیا دولانا میں عرض کر رہا تھا بانوے دارانی میں نے ہم تو تاثر محمود میرا محلہ نے لکھا یا رسول اللہ جہان کے سارے کمالات تو جمعہ جہاں کے سارے کمالات بولے تھوڑا سا نیچے تو جمعہ ہوں تو دشے ہوں سبحان اللہ خلاصہ عرض کرنے لگے اگر آپ کا وہ تو جمعہ ہے تو دشے ہیں صدیق کی صداقت تجھ سے ہے صدیق رب نے بشر بنایا کسی لیے سبحان اللہ اور اس کا اعلان پھر معبود کی زبان سے کیا اس زبان سے کرایا جس زبان سے کرانے سے پہلے دنیا کو بتا دیا وہ زبان ہے جس سے میں ابو بکر کی صداقت کا اعلان کرانے لگا صدیق ابو بکر نے صدیق اسی نہیں بنایا بیٹھے پڑھ رہے ہو ہمارے کسی نے نہیں جانا اے ابو بکر نے صدیق اسی نہیں بنایا اے ابو بکر نے صدیق اسی نہیں بنایا اسی بنے تا بنے حضور رکھے یہ توجہ ہو تو میں چلتی عرض کرا پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لائے ساتھ جبریل تھے جاتے ہوئے جبریل تھا جڑا بندہ میرے دھیان نال تقریر سنے نا میرا جملہ واد بولدا جاتے ہوئے جبریل تھا پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل میں جو اتنا کچھ دیکھ کے آ رہا ہوں یہ جا کے جب میں سناؤں گا ماننے کا کون نہیں مانے گا تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے ابو طلحہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کرے گا اے وہ سنے جانے کسی تھوڑے سے دھیان دے دو آپ حضرات کی طرف تھوڑی شفقت توجہ رکھنا پیارے آقا کے سامنے دو ظالموں ہو کے بیٹھ گئے ابو بکر پیارے آقا نے بات شروع کی اور پیارے آقا فرماتے ابو بکر جبریل آئے تھے ابو بکر نے نگاہیں نہیں اٹھائی نگاہیں جھکائی نہیں صدق کو یا رسول اللہ
تو سوشل میڈیا تے بیٹھ کے باں باں کرتا ہے منو ابو بکر دا ایمان دسو ذات دی گرلی تے شکیرہ نو چکتے تنو ابو بکر دا ایمان دسی اس کو ہے تیری گوٹھی ہے اس قابل جب خدا پہ فرمایا نا جبریل آئے تھے صدقت یا رسول اللہ مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا صدقت یا رسول اللہ مجھے حتیم کے پاس لٹایا صدقت یا رسول اللہ سیدہ نے بیان میں میرا سینہ چاک کیا صدقت یا رسول اللہ میرا دل باہر نکالا صدقت یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تھا اس واقعے دا گواہ حضور کو علاوہ ہے ہی کوئی دیکھو حضور کے علاوہ ہے ہی کوئی دیکھو میں دیکھ رہا تھا صدقت یا رسول اللہ جنت سے انوارات لایا تھا 2 تھال بڑے ہوئے انہیں میرے سینے میں رکھا اوپر سے ہاتھ لگایا وہ یوں بند ہو گیا بس کیا ہوئے نہیں صدقت یا رسول اللہ پر راک پہ بٹھایا صدقت یا رسول اللہ بیت المقدس پہنچے صدقت یا رسول اللہ نبیوں کا امام بنایا گیا صدقت یا رسول اللہ پھر پر راک پہ بیٹھے صدقت یا رسول اللہ پہلا آسمان صدقت یا رسول اللہ چوتھا آسمان صدقت یا رسول اللہ 7واں آسمان صدقت یا رسول اللہ سجرا آ گئی صدقت یا رسول اللہ جبریل رک گیا صدقت یا رسول اللہ میں آگے بڑھ گیا صدقت یا رسول اللہ اتنا ابو بکر میں اتنا آگے بڑھا میں اتنا آگے بڑھا آواز آنے لگی سننا جنا پتا دندا سننا جنا سننا جنا سننا جنا پتا دندا سننا جنا پتا دندا سونیا نیڑے ہو سونیا نیڑے ہو سننا جنا پتا دندا میں نیڑے ہوا آواز آئی اور نیڑے سننا جنا پتا دندا فسوانا کعبہ حسین اور میں اس آواز کے اتنا نزدیک ہوا کہ میرے اور اس آواز کے درمیان 2 کمانوں کا فیصلہ رہ گیا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر میں نے جنت کو دیکھا صدقت یا رسول اللہ جہنم کو دیکھا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا صدقت یا رسول اللہ ابو بکر جہنم میں میں نے تیرے دشمن کو ٹھکانا دیکھا صدقت یا رسول اللہ صدقت جب ساری بات ہو چکی تھی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائی اور نگاہ اٹھا کے کہتا ابو بکر اشہد انک نبی جب حضور نے سنا کہ ابو بکر یہ کہہ رہے تو اب حضور بولے اور حضور بول کے کہتے ابو بکر پھر سن اشہد انک صدیق محمد امان محمد ابو بکر امین محمد ابو بکر امین محمد ابو بکر یمین محمد ابو بکر یسار محمد ابو بکر وزیر محمد ابو بکر وزیر محمد ابو بکر سفردار مہر نبی محمد ابو بکر جوان ابو بکر وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر سعادت انبیاء ہے وہ جامع صداقت مجرم وفا ہے فرشتے اسی کی جزائیں ہے عاشق 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 سبحان اللہ شبنا نہ کر دو ڈھیر ساری تقریر کر دو سبحان اللہ جی جی سن چکر والی گل میری ہوئی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر لگے گا نعرہ عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر کیوں رولا بانو کوئی یاری ابو بکر دی آج دی نہیں جاگتے بیٹھے ہو سو گئے ہو یہ کوئی آج دی یاری نہیں پیارے آقا کی عمر مبارک ہے 12 سال کتنی 12 سال ابو بکر کی عمر ہے 10 سال اللہ اکبر کبیرہ اٹھائیے ذرا سیرت مصطفیٰ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی لکھی
حضور کی عمر مبارک ہے 12 سال، ابو بکر کی ہے 10 سال۔ ابو طالب کے پاس ہیں حضور، ابو طالب سفر پہ جانے لگے، شام کے سفر پر، تو حضور آئے، چچا آپ سفر پہ جا رہے ہیں، میں گھر میں اکیلا، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بہن ہے نہ بھائی ہے، ذرا سوچئے تو صحیح منظر کیسا ہوگا، میں اکیلا آ جاؤں گا، میں بھی ساتھ چلوں؟ ہاں ٹھیک ہے بیٹا تیاری کرو، ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور آئے، آ کے کہا چچا آپ کے ساتھ تو قریشی ہوں گے، سردار ہوں گے، آپ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اجازت ہو تو یار کو ساتھ لے لوں؟ ٹھیک ایک واجدی جا رہی تھی، تمہیں رونا پایا پریشان ہے ساتھ لے لو۔ وہ جو راہب جس سفر میں ملا تھا، راہب نے جب دور سے پہچانا تھا، اس سفر میں ابو بکر ساتھ تھے حضور، 12 برس اور 10 برس ہے، اور راہب نے بھی کیسے پہچانا؟ وہ جب قافلے دور سے اس نے قافلہ دیکھا اور قافلے کے پاس آیا اور قافلے والوں سے پوچھتا ہے قافلہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر کو جا رہا ہے، اور کہتے ہیں میں یہ اس قافلے کی نظر میں کیوں تھا کہ میں دور سے دیکھ رہا تھا، جدھر جدھر کو قافلہ جاتا ہے بدلی ہوئی پر اوپر سایہ کرتی جا رہی ہے، جدھر جدھر کو قافلہ جا رہا ہے۔ یہ جو آج کی یاری نہیں، کئی باتیں یقین جانو مطالعہ میں ایسی آتی ہیں، میں کہتا ہوں یار سناؤں کیسے، بندے کہیں گے پہلی دفعہ سننے لگے۔ ابو طالب کے پاس، لیکن مجھے اس پہ جاندار ذوق چاہیے ہوگا، میں تب سناؤں گا، ورنہ ابو طالب کے پاس یمن سے ایک تحفے میں ایک انار آیا، ایک انار کا دانہ یمن سے، ابو طالب نے رکھ دیا کہ بھتیجا ہے اسے کہتا ہوں تو کھا لے، حضور کو پکڑا دیا، یہی عمر ہے 11-12 سال، یہی عمر، پکڑا دیا۔ شام کو آ کے دیکھا انار اس کونے میں ویسے پڑا ہے، چلو آج طبیعت نہیں ہوگی کل کھا لے گا، مجھے دکھ ہوگا سنی ہوا اور اس کے لب خاموش رکھے، مجھے دکھ ہوگا یقین جانے، چلو صبح کھا لے گا، اگلے دن پھر دیکھا ویسے ہی پڑا ہے، چچا پوچھتا ہے بیٹا کھایا نہیں؟ وہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ تو لکھا ہے، میں اپنے ذوق میں مانا کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں چچا میں عہدے تو بغیر کیویں کھاواں، جڑا میرے تو بغیر کوئی شے نہیں کھانا۔ جی تو پریشان ہوتا پھر اس سے بھی پیچھے چلو، جی یہ تو بچپن کی باتیں ہیں، اس سے بھی پیچھے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی۔ جی حیران ہوئے نا، جی عالمی ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی۔ یا رسول اللہ پھر فرمایا میری روح ابو بکر کی روح سے 2 قدم آگے رہی، کوئی مننے نہ مننے دنیا چاہنے 2 قدم کا فاصلہ، 2 سال کا فاصلہ، اور دنیا تو جان 2 قدم کا فاصلہ۔ میں پریشان ہوتا پھردا، اے او یاری ہے جڑی رب چھوڑ کے دتی ہے، وہ بولو ذرا میرے نام کو، پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، پیغمبر تو نہ تھا پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترس رہے ہی فرشتے جسے چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد پر محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی باتیں ہیں ذہن میں، لیکن اب میں ساری نہیں کرتا، نوجوانوں نے مجھے کچھ حکم کیے، میں وہ رب صرف ملا کر بات ختم کرنے لگا ہوں، 1 گھنٹہ ہونے میں 5 منٹ رہ گئے۔ یہ جو صحابہ کی بات ہے، یہ ہم صحابہ کی بات کریں تو کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھے کہ وہ صرف صحابہ کے ماننے والے ہیں، اصل میں بات کچھ اور ہے۔ وہ اب یہ ٹائم نہیں میرا نقطہ سمجھانے کا۔ حسن پتر تو نہیں سبحان اللہ کر رہا، میں جاننا
توجہ رکھنا دوستو، میں مذاق کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں نا تیری سبحان اللہ پہ میں نہیں رہنا، میں ان کی نیندیں بھی دیکھ رہا ہوں ساتھ۔ ہمارے علماء کرام انہوں نے بات کرنی تھی اپنی علمی سطح کے مطابق۔ پتہ میرا یہ نقطہ کون سمجھے گا، پتہ نہیں میرا یہ نقطہ کون سمجھے گا۔ ہمارے علماء نے، ہمارے خطباء نے بات کرنی تھی علمی سطح کے مطابق۔ وہ اس بات پر ہے جب صحابہ کا تذکرہ کر دیا تو اہل بیت اس میں آ گئے، تخصیص کی ضرورت نہیں۔ تخصیص کی ضرورت کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب صحابی کہہ دیا تو اہل بیت اس میں کیسے شامل ہے؟ مثلا حضرت علی اہل بیت میں ہے، صحابی ہیں، فاطمہ اہل بیت میں ہے، صحابی ہیں، آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے تھی۔ حضرت حسن اہل بیت میں ہے، صحابی ہیں، حضرت حسین اہل بیت میں ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے تو اپنی علمی سطح کے مطابق بات کرنی تھی، اور بنتا بھی یہی تھا، کیونکہ اس تخصیص کی ضرورت ہر وقت ہر جگہ پہ نہیں ہوتی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کون سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی اس علمی گفتگو کو پلمبر جیسے جو حلال عوام الناس کو خراب کیا کہ دیکھا جیسے آبا کی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی علمی سطح پر رہے اور وہ لوگوں کو برگلاتا رہا۔ میرا درد دل سمجھ رہے ہو؟ کوئی سمجھ رہے ہو؟ اس طرح کے لوگ برگلاتے رہے، حالانکہ اس تخصیص کی ضرورت نہیں رہتی علیحدہ کرنے پر۔ جب جماعت پیغمبر کی بات کی جائے، جب مشن پیغمبر کی بات کی جائے، جب حضور کے دین کے پھیلانے کی بات کی جائے تو تخصیص کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ یہ الگ الگ نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ نے بھی دین پھیلایا، آل بیت نے بھی دین پھیلایا۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت دوستو یہی ہے کہ جب صحابی کہہ دیا تو اس میں آل بیت کے لوگ آ گئے، اور اس چیز کا جو اللہ نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو پھر اس طالب علم نے ایک بیڑا اٹھایا کہ میں نے اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ قدموں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے۔ میری بات میری اتنی محنت کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اہل بیت کا وجود وہ ہے جو حضور کا گھرانہ ہے، اور اس میں بھی صرف چند افراد شامل نہیں ہے جو مشہور کر دیے گئے۔ ایک بہت لمبی بحث ہے، بہت لمبی ایک داستان ہے، لیکن اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی چلو بات کریں گے۔ اب میں صرف ان کا حکم پورا کیے دیتا ہوں، حسین جنت کا بادشاہ، بس کر دوں نا، بس کر دوں۔ حسین جنت کا بادشاہ، حسین آل رسول نکلے، حسین ذات رسول نکلے، حسین زینب کی یک بتا رہے، حسین بھائی حسن بتا رہے، حسین حیدر وہ دل کا ٹکڑے، حسین زہرا کا پھول نکلے۔ زمین بدلے، زمان بدلے، ساز بدلے، میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حسن فادہ پڑھ کے رسول نکلے۔ حسین عابد، حسین صادق، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا، حسین لیکو نماز اندر نبی سجدے نزول نکلے۔ لیکن کسی سے ذرا نہ چھڑ دے، علی کا سارا گھرانہ پار، علی کا سارا گھرانہ پار۔ دل تفرید توجہ ہے، دل تفرید توجہ شکر توجہ ہے۔ میں کوئی گل کرنے لگا سا، دل تختی حسین کا کوئی ایک اصول تو لکھے نہیں، دل دی تختی میرے گل توجہ رکھو، دل دی تختی کوئی قصور او حسین دی اذان نکلے، دل دی تختی میں اس
جملے تو کون جو منت کرنی یقین جانو کون جو منت کرنی بمانے والے ہو میں کون جو منت کرنی جب میں جملہ بولا دل دی تختی جو تخت ہوتے حسین دا کوئی قصور سے لکھ لے اور پتر دا نام ابو بکر رکھنی دل دی تختی جو تخت ہوتے حسن دا پتر ہویا حضرت حسن دا جو لکھ چکے ہیں ابے کو لے آندا مولا علی کو لے آندا ابا جی پتر ہوئے اچھا ماشاءاللہ گٹی بھی دیو اذان بھی دیو کہ نام ہی رکھو ہوں سر ہلیا تو میں اٹھن لگا تھا بالکل ابا جی پتر ہوئے گٹی بھی دیو اذان بھی دیو نام ہی رکھو حضرت علی نے گٹی دیتی اذان دیتی اوہیو جڑی اسی دیندے گٹی دیتی اذان بھی دیتی ابا جی نام فرمایا ابو بکر دل دی تختی دے تخت اٹھتے حسین سے پوجا پوجر ہویا حضرت حسن دا ابا جی گٹی بھی دیو اذان بھی دیو نام ہی رکھو گٹی دیتی اذان دیتی ابا جی نام فرمایا عمر دل دی تختی دے تخت اٹھتے اور دل دی حسین دا پتر ہویا پہلا اتھا تو چکیا ابا جی نہ رکھو فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان حسن کے بیٹے ابو بکر عمر عثمان حسین بڑی دشمنی نہیں سی بڑی دشمنی نہیں ایک اندے شاستے رکھے سن بھائی دشمن ہر ویلے میرے سامنے رہا میں کہ اچھا تمہیں پھر رکھ پتر دا نام یزید تمہیں پتر دا نام رکھ فرعون ابو جہل نمرود کیوں ہے قوم موڑے کے لائی اپنے دندے واسطے دل کی تختی دل برو بھی حسین ہے بمی عاشقاں بھی حسین ہے صف برزدی بھی حسین ہے سر آسماں بھی حسین ہے جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے اللہ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جام ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رب اغفر لنا الراحمين اللهم اغفر لنا اللهم اجعلنا من النار اللهم ما نجعلك في نهار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا من لدنك رحمة وارزقنا من امرنا رشدا يا نسألك من فضلك واغفر لنا صغيرة كبيرة من هذا ما يغفر لنا غلطنا تغفر لنا لا اله الا انت جتنا حضرات الشفنا شفنا عنك تغفر لنا جتنا حضرات من جہاں پر بیان فرمایا کلام پڑھا یا اللہ سب کی محنت کامل شہادت بیان کلام سب کو سمجھایا جتنے حضرات نے تعاون کیا جس انداز سے تعاون کیا تعاون کو قبول فرما اگر کوئی ایسا جملہ میری زبان سے اشور کی زبان سے نکل جائے دین اسلام شہر کے ساتھ اللہ ہم سے معافی کے طلبگار ہے یا اللہ ہم سب سے معاف فرما لا الہ الا اللہ ہماری طبیعت چاہے یا نہ چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے ہم سب سے دین اسلام پر چلنا آسان فرما دین اسلام کی سمجھ نصیب فرما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے اللہ ہم سب سے قبول فرما اللہ ہماری جان مال عزت آبرو سب کچھ حضور کی ناموس پر قربان ہونے کے لیے حاضر ہے یا اللہ ہماری اس آدمی کو قبول فرما اللہ ہماری اس آدمی کو قبول فرما یا الہ العالمین ہماری نسلوں کو دین اسلام کا داعی بنا دین اسلام کا مبلغ بنا یا الہ العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نکاح منور سنتوں کو اپنے جسموں میں اپنے گھروں میں اپنی تجارت میں انہیں مزین کرنے کی سجانے کی توفیق عطا فرما فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم